الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل و کمالات سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چونکہ ماہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ 2 شعبان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کی کچھ فضائل و کمالات آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ قبل اس کے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ رسول و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، رسول ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ناظرین کرام، حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرد محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر بڑا حیران تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت و استعجاب یعنی تعجب کی کیفیت جان گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ خواب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان لوگوں میں سے ہے۔
جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم سے جو محبت ہے، اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ، زمانہ بھر میں بہت تجسس کیا ولیکن ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ناظرین کرام، اس حکایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت و شان کتنی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، اللہ عز و جل کی عطا سے دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہیں۔ جبھی تو خواب میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور یہ تمہارے امام ہیں۔ یہ تو خواب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عطائے خداوندی سے اپنی حیات ظاہری میں بھی کئی غیب کی خبریں ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدتنا انیسہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے میرے والد محترم نے بتایا، میں بیمار ہوا تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور دیکھ کر فرمایا، تمہیں اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میرے وصال کے بعد طویل عمر گزار کر نابینا ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت حصول ثواب کی خاطر صبر کروں گا۔ فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی، پھر ایک عرصے کے بعد اللہ عز و جل نے ان کی بینائی لوٹا دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ محترم بھائیوں، ناظرین کرام، اس روایت کو سن کر ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں وسوسہ شیطان ڈالے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غیب کی خبر دی؟ تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اس کا علم غیب ذاتی ہے اور ہمیشہ سے ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ کا علم غیب عطائی بھی ہے اور ہمیشہ سے بھی نہیں۔ انہیں جب سے اللہ عز و جل نے بتایا تب سے ہے، اور جتنا بتایا اتنا ہی ہے، اس کے بتائے بغیر ایک ذرے کا بھی علم نہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ کس کو کتنا علم غیب ملا، یہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پارہ 30 سورۃ التکویر آیت نمبر 24 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ ترجمہ اس کا ہے، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن میں ہے، مراد یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے،
تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تمہیں بتاتے ہیں۔ اس آیت سے اور تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی یہ حدیث ہے، لو کان العلم بالثریا لتناولہ اناس من انباء فارس، یعنی اگر علم ثریا پر معلق ہوتا تو اولاد فارس سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات با برکات مراد ہے۔ اس میں اصلاً شک نہیں، یعنی یہ بالکل شک کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی شخص علم میں ان کے رتبے کو نہ پہنچا، بلکہ ان کے شاگردوں کے علمی مرتبے تک بھی رسائی کوئی نہ پا سکا۔ اور اس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی، جو ہونے والا ہے بتا دیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات اظہر من الشمس و ابین من الامس، یعنی سورج سے زیادہ روشن اور گزشتہ دن سے زیادہ قابل یقین ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا کو عطائے علم الہی سے علم غیب ہے۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست علمی قابلیت و صلاحیت کی خبر دی۔ اب جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا ظہور بھی ہوا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے اور چہار سو آپ کی علمی شہرت کے ڈنکے بجنے لگے، ہر طرف علم کی روشنی پھیلنے لگی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی نعمان کے لغوی معنی کو دیکھیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ واقعی اس میں بامسمى نظر آتے ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان ہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں ایک لطیف بات یہ بھی ہے کہ نعمان کی اصل ایسا خون ہے جس سے انسانی جسم کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے، تو اس طرح سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نعمان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی فقہ اسلامی کی بنیاد ہیں۔ تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوے ادب خم، تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوے ادب خم، کے پیشوایان دین نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ، سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن، پھرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف یہ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں کوفے میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان خیزران میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام
امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں صرف آپ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی یعنی احادیث بھی سنی ہیں۔ ہے نام نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت، پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حیت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے، اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قد درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے، اور خوشبو سے کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے۔ جب باہر تشریف لاتے تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دن بھر علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے، اور اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے۔ بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دولت سرا یعنی مکان عالیشان پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر فضا مہکاتے، اپنے نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے، اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ میں نے سوچا آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا۔ پھر تیسرا دن اور رات بھر اسی طرح گزرا۔ میں بے حد متاثر ہوا، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا۔ چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔ میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ ظہر سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ناظرین کرام، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس اور عبادت رب ذوالجلال کے ساتھ ساتھ حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ بھی اختیار فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجارت میں بھی لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی اور شرعی اصولوں کی نہ صرف خود پاسداری فرماتے بلکہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور انہیں مال تجارت بھیجا کرتے۔ ایک بار ان کے پاس کچھ سامان بھیجتے ہوئے فرمایا، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔
حضرت سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ نے مال تجارت فروخت کر دیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے، اور یہ بھی یاد نہ رہا کہ کس کو بیچا ہے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ دیکھا آپ نے ناظرین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شریک تجارت نے بھولے سے عیب دار چیز بیچ دی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی قیمت اپنے استعمال میں نہ لائے بلکہ صدقہ فرما دی۔ مگر افسوس صد افسوس، ہمارے معاشرے میں بھولے سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھا کر عیب چھپا کر چیزیں فروخت کی جاتی ہیں۔ ہماری اخلاق کی حالت تو اس قدر گر چکی ہے کہ اگر ہمارا بچہ جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر کسی کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم اسے ایک شاندار کارنامہ سمجھتے ہیں، اس پر بچے کو شاباش دیتے ہیں، اس کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں اور داد تحسین دیتے ہوئے اس قسم کے جملے کہتے ہیں، بیٹا اب تم سیکھ گئے ہو، تمہیں کاروبار کرنا آ گیا ہے، تم سمجھدار ہو گئے ہو وغیرہ۔ حالانکہ ایسے موقع پر ہمیں اپنے بچے کی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے وبال سے ہمارے کاروبار و مال میں زوال آ جائے گا اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہو کر کہیں عذاب الہی کے حقدار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ سے نصیحت حاصل کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔